حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے پھول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے نور، آپ کے مبارک کندھوں پر سواری کرنے والے امت کے سردار حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن، کنیت ابو محمد اور لقب سبط رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ریحانۃ الرسول نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان کہی اور اپنے لعاب دہن سے گھٹی دی۔ شہد خوارے لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے عقیقے میں 2 دمبے ذبح فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن کو کبھی اپنی آغوش شفقت میں لیتے تو کبھی مبارک کندھوں پر سوار کرتے، گھر سے باہر تشریف لاتے تو اس حالت میں کہ مبارک کندھوں پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معمولی سی تکلیف بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتی اور حضور بے قرار ہو جاتے۔ آپ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے۔ حضرت امام حسن بھی اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مانوس تھے۔ نماز کی حالت میں پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تو کبھی داڑھی مبارک سے کھیلتے، لیکن سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی نہیں جھڑکا۔ ایک مرتبہ امام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک پر سوار دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، صاحبزادے آپ کی سواری تو بہت اچھی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر میرے ماں باپ فدا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام حسن سے بڑھ کر کوئی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہ تھا۔ آپ کا چہرہ مبارک حضور کے چہرے کے مشابہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو عملاً پورا فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کی بدولت مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ آپ نہایت رحم دل تھے، سخی تھے، عبادت بہت کرتے تھے، عفو درگزر کے پیکر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک ٹیک لگا کر مسجد میں موجود رہتے اور لوگوں کو دین سکھاتے۔ جب سورج بلند ہوتا تو چاشت کے نفل ادا فرما کر پھر امہات المومنین کے گھر تشریف لے جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل چل کر 25 حج ادا فرمائے۔ آپ کثرت سے صدقہ و خیرات فرماتے، حتیٰ کہ 2 مرتبہ اپنا سارا مال اور 3 مرتبہ آدھا مال راہ خدا میں صدقہ فرمایا۔ کسی نے زہر کھلا دیا، اس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 ربیع الاول 49 ہجری کو مدینہ منورہ میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ ایک قول 50 ہجری کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمتیں فرمائے
اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔